بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ نحو۔ اب ہم لوگ حال، تمیز اور استثناء کی بحث پڑھنے کے بعد ایک بحث پڑھتے ہیں اضافت، اور اضافت میں خاص طور سے اضافت معنویہ۔ ویسے یہ بحث ہے تو اس کے تحت ہم اضافت لفظی بھی پڑھیں گے اور اضافت معنوی بھی پڑھیں گے۔ اضافت معنویہ کو دہرا لیتے ہیں، اور اضافت لفظیہ ممکن ہے اس سے پہلے یہ اضافت آپ نے اتنی تفصیل سے آپ نہ پڑھے ہوں، تو اب اس بحث کو ہم پڑھتے ہیں۔ اضافت تو آپ سمجھتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کو اضافت کہتے ہیں۔ اضافت کے معنی لفظی معنی ویسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کرنے کو اضافت کہا جاتا ہے، نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کو ترکیب اضافی بولتے ہیں، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، اضافت معنوی اور اضافت لفظی۔ خالی ان کا ترجمہ کر دینے سے، اصطلاح کا ترجمہ کر دینے سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کی تعریف پڑھتے ہیں، مثالوں کے ساتھ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے عام طور سے انشاء وغیرہ میں جو اضافت کے جملے استعمال کیے ہیں وہ اکثر و بیشتر اضافت معنوی ہی ہیں، اور اضافت لفظی یہ اضافت، یہ ترکیب بہت کم جملوں میں استعمال ہوتی ہے، آتی ہے۔ اس وجہ سے طلباء کو کبھی کبھی اس میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ ہے بہت آسان۔ طلباء کو کبھی کبھار اس میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت آسان یہ ترکیب ہوتی ہے۔ چلیے ہم جانتے ہیں اضافت لفظی کیا ہے اور اضافت معنوی کیا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اضافت لفظی بولتے ہیں جس میں اضافت صفت کا صیغہ ہو، اور مضاف الیہ میں وہ لفظ عمل کر سکتا ہو۔ ایسی ترکیب کو ہم بولتے ہیں اضافت لفظی، اور جس میں یہ سب شرطیں نہ پائی جائیں، یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ نہ پائی جائیں، وہ اضافت معنوی ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اس کو پھر سے دیکھو، میں نے اضافت لفظی کی تعریف کیا کی؟ اضافت لفظی کی تعریف میں نے یہ کی ہے جس میں مضاف صفت کا صیغہ ہو، صفت ہو۔ صفت جانتے ہو، جیسے اس میں فاعل جو ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہیں، یہ سب اسماء صفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہو رجل ضارب، دیکھو ضارب یہاں صفت ہے، لیکن ہے کیا یہ بناوٹ میں؟ بناوٹ میں اسم فاعل ہے۔ رجل منصور مضروب، یہ مضروب صفت ہے، لیکن بناوٹ میں اسم مفعول ہے۔ رجل جمیل، طائر جمیل، وجہ حسن، یہ کیا ہے؟ جمیل اور حسن یہ صفت ہے، لیکن بناوٹ میں کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ جب میں نے تعریف کی کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو، تو اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ مضاف یا تو اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول ہو، یا صفت مشبہ ہو۔ ان میں سے کوئی لفظ، اس میں سے کسی طرح کا لفظ اگر مضاف ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں مضاف صفت کا صیغہ ہے، اور ان میں سے کوئی نہیں ہے تو کہیں گے مضاف صفت کا صیغہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا غلام زید، بہت پرانی مثال ہے، شروع سے پڑھتے آئے ہوگے، زید کا غلام۔ چلیے چیک کرتے ہیں، غلام جو مضاف ہے یہاں، یہ صفت کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ چیک کرو گے تو پاؤ گے کہ غلام نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، اور نہ ہی صفت مشبہ ہے۔
تو جب نہ اس میں فاعل نہ اس میں مفعول نہ صفت مشبہ، اس کا مطلب صفت کا صیغہ نہیں۔ تو اب ایک ہی شرط کا کٹ جانا کافی ہے۔ ہم نے کہہ دیا ضرب حامد، تو مضاف صفت کا صیغہ ہے اس میں نہیں، ضرب مصدر ہے، اور میں نے صفت کے صیغے کی تشریح کے طور پر مصدر کا نام نہیں لیا ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہم نے کہا ہے۔ تو دو شرطیں، اسے آپ جان لیجئے، مضاف صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، تو ان دونوں شرطوں کے ساتھ وہ اضافت لفظی ہو جائے گی۔ غلام و زید کی مثال جو میں نے دیا آپ کو، اس میں ہم نے دکھایا دونوں شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، نہ تو مضاف صفت کا صیغہ ہے اور نہ ہی مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی مضاف الیہ کو نہ کبھی بھی کیسے بھی رد و بدل کریں اس کو، جملے کو، تو ہم دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کو نہ کبھی یہ فاعل بنا سکتا ہے اور نہ ہی مضاف الیہ کو یہ مفعول بنا سکتا ہے، کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی اضافت لفظی کی تعریف کی جو دو شرطیں ہیں، تعریف میں شرطیں ہی ہوتی ہیں، کچھ شرطوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، بس وہی تعریف بن جاتی ہے۔ تو جو دونوں شرطیں ہیں تعریف کی، کوئی بھی شرط فٹ نہیں ہو رہی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ اضافت معنوی ہے۔ اس کی تین شکلیں بنیں گے اضافت معنوی کی۔ اضافت لفظی کی تعریف پر اگر غور کیا جائے تو اضافت معنوی کی تین شکلیں بنیں گی۔ اضافت لفظی میں نے کیا بتایا؟ جب دو شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں تب وہ اضافت معنوی ہے۔ وہ دونوں شرطیں کون ہیں؟ کیا کیا ہیں دونوں شرطیں؟ وہ دونوں شرطیں یہی ہیں، پہلی شرط یہی ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ ہو، صیغے سے مراد میں نے بتا دیا، دوسری یہ ہے کہ مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو، عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب آپ اس کو اضافت لفظی کہیں گے۔ اضافت معنوی کی پہلی شکل یہ بنی کہ دونوں شرطیں ایک ساتھ نہ پائی جائیں۔ جیسے آپ نے کہا ابو حامد، حامد کا با، مضاف نہ تو صفت کا صیغہ ہے اور نہ ہی مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری شکل بنے گی اضافت معنوی کی۔ بھئی اضافت لفظی سے ہی اضافت معنوی کی شکلیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے کہا دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو اضافت معنوی ہو جائے گی، اور دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تو اضافت لفظی ہو جائے گی وہ اضافت۔ اب ایک شکل دکھا رہا ہوں کہ دونوں شرطیں نہیں پائی گئیں اضافت لفظی کی، غلام و حامد، ابو حامد، یا ایک شرط پائی جائے، جیسے مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو لیکن مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے مصدر ہے۔ مصدر کچھ اسماء ایسے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اس میں سے ایک مصدر ہے۔ مان لیجئے مصدر کو مضاف کر دیا جائے، ضرب حامد، اعجبنی ضرب حامد، یا ساءنی ضرب حامد، حامد کا مارنا مجھے اچھا لگا یا برا لگا، دونوں میں سے کوئی بنا سکتے ہیں۔ ضرب حامد، آپ دیکھ رہے ہیں ضرب یہاں مصدر ہے یا صفت کا صیغہ نہیں ہے، لیکن ضرب حامدن کسی حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں، ضرب حامدن ہم کہہ سکتے ہیں۔ حامد کو ضرب کا فاعل یا ضرب کا مفعول بھی ہم بنا سکتے ہیں کسی دوسری حالت میں۔ مصدر کے عمل کرنے کی شرطیں پوری کر دی جائیں، مصدر فاعل بھی بنا سکتا ہے اور مفعول بھی بنا سکتا ہے۔ اگر وہ لازم کا مصدر ہے تو فاعل بنائے گا، اور اگر متعدی کا مصدر ہے تو فاعل اور مفعول بھی دونوں بنا سکتا ہے۔ تو ایک شکل تو میں نے دکھایا کہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، ایک دکھایا کہ مضاف صفت کا صیغہ تو نہیں ہے
لیکن مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہے۔ تیسری شکل یہ بنی کہ مضاف صفت کا صیغہ تو ہو لیکن مضاف الیہ میں عمل نہ کرے، جیسے کہا جائے کاتب القاضی، قاضی کا کاتب۔ اب ظاہر ہے یہاں کاتب کا فاعل یا مفعول بہی، کاتب کا مفعول بہی ھذا کاتب القاضی کہہ دیا جائے، یہ قاضی کا کاتب ہے، تو اگر کاتب کو ہم عامل بناتے ہیں اور قاضی کو مفعول بہی معمول بناتے ہیں تو معنی الٹا ہو جائے گا۔ یہ معنی ہو جائے گا کہ یہ قاضی کو لکھنے والا ہے، قاضی کو لکھتا ہے یہ، حالانکہ یہاں کاتب القاضی کا مطلب ہوتا ہے قاضی کے لیے کوئی چیز لکھتا ہے، قاضی کا کاتب ہے۔ تو یہاں کاتب القاضی میں ہم قاضی کو کاتب کا معمول نہیں بنا سکتے، نہیں بنا پائیں گے، اور اگر بنائیں گے تو معنی اعتبار سے غلط ہو جائے گا، جو معنی ہم کاتب القاضی سے سمجھ رہے ہیں وہ معنی نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے عمل دلانے کا مطلب یہی ہے کہ معنی نہ بدلنے پائے۔ بھائی حامد کا مارنا یعنی حامد مارنے والا ہے تو چاہے ضرب حامد سمجھیں چاہے ضرب حامد سمجھیں، دونوں کی صورت ایک بنتی ہے معنوی اعتبار سے، لفظی صورت الگ الگ بدل جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو اضافت لفظی کی جو میں نے تعریف کی، اگر اس کا ہم مفہوم مخالف دیکھتے ہیں تو اس کی 3 الگ الگ شکلیں بنتی ہیں، تو وہی اضافت معنوی کی تعریف ہے۔ اضافت معنوی کی 3 کنڈیشن ہو سکتی ہیں، 3 حالتیں ہو سکتی ہیں اضافت معنوی کی۔ نمبر 1، نہ تو مضاف صفت ہو اور نہ ہی مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو۔ نمبر 2، مضاف صفت ہو لیکن عمل نہ کر سکتا ہو مضاف الیہ میں۔ نمبر 3، مضاف صفت ہی نہ ہو لیکن مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن نشین کر لو، پھر میں اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔